للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، یہ 22 مئی بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرح ادب المفرد قسط نمبر 27 ہے، اور آج کا درس حدیث نمبر 202 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب شروع ہو رہا ہے جی، باب اذا نصح العبد لسیدہ، کہ غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے۔ بولیے، غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو پہلی حدیث سماعت فرمائیے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال ان العبد اذا نصح لسیدہ، کہ جو غلام جب اپنے آقا کی خیر خواہی کرے، اب غلام تو نہیں ہے پر ہر ملازم کو اپنے مالک کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ جس شعبے میں وہ ملازمت کر رہا ہے اس شعبے سے بھی بولو بھائی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ان العبد اذا نصح لسیدہ، پہلا عمل، اور دوسرا واحسن عبادت ربہ، اور وہ اپنے رب کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ظالم کھوتی ریڑھی چلا رہا ہے تو بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بڑی گاڑی چلا رہا ہے تو بھی نماز نہیں پڑھ رہا، اور دکان پہ ہے تو بولو تو بھی نماز ہے، نوکر بھی بے نماز ہے اور مالک بھی بے نماز۔ ایسا نہیں ہے، فرمایا اپنے شعبے میں خیر خواہی کرے اور اچھی عبادت کرے تو لہو اجرہ مرتین، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ وہ حدیث آگے ہے جس کا میں نے کہا مزہ ساری زندگی نہیں جائے گا، یہ آ گئی وہ حدیث۔ اب توجہ سے سنیے گا، حدیث نمبر 203۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حی قال قال رجل لعامر الشعبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت جو ہے نا صالح بن حی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عامر بن شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یا ابا عمر، یہ ابا عمر ان کی کنیت ہے، کہ انا نتحدث عندنا، کہ ہمارے درمیان یہ بحث چل رہی ہے کیا، کہ ان الرجل اذا اعتق ام ولدہ، کہ جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کرے، بولیے جی، اپنی لونڈی کو آزاد کرے، باندی کو، اور سن لے ثم تزوجہا، اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اپنی لونڈی تھی، آزاد کیا اور پھر اس کے ساتھ خود ہی تو کان کر رہا کی بھی بدنت ہو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بدنہ اونٹ پہ سواری کر لی۔ اب یہ بدنہ اونٹ کون سا ہے؟ وہ جو حج پر لوگ جانور ساتھ لاتے تھے نا، حج یا عمرے پر، کہ ہم اس کو جا کر حرم میں ذبح کریں گے اور لوگوں کو گوشت کھلائیں گے، تو وہ چونکہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا تھا، اور تو اس پر پھر کوئی سواری، یار بولو تو صحیح، اس پر کوئی سواری، اور لوگ کہتے تھے جی اللہ کے لیے ہو گیا۔ جیسے آپ قربانی کا جانور لاتے ہیں نا تو اس کو کسی کام میں استعمال ہے کہ بھائی یہ تو قربانی کا جانور ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو کہا جی ہم میں یہ بحث چل رہی ہے کہ اپنی لونڈی کو آزاد کرے، خود ہی اس سے نکاح کر لے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ والے جانور پر سواری کر لی۔ اب سنیے، آئے ہائے ہائے، انہوں نے پھر جواب دیا کہ بھائی فقال عامر، حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ، پڑھو نا جی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ بھائی سنو، حدثنی ابو بردہ، کہ مجھ سے حدیث بیان کی ہے ابو بردہ نے۔ اب یہ ابو بردہ کون ہے؟
پتہ ہے آپ کو؟ یہ ابو بردہ جو ہے نا، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں نا حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عامر شابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث مجھے بیان کی ہے ابو بردہ یعنی ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے نے، اور وہ بیٹا کہتا ہے کہ ان ابی ہی، میں نے حدیث اپنے ابو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے سنی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لہم اجران، کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ، کوئی شخص اہل کتاب میں سے ہو۔ کس میں سے جی؟ اہل کتاب کن کو کہتے ہیں؟ عیسائی اور یہودیوں کو۔ تو عیسائیوں کا ایمان حضرت عیسیٰ پر اور یہودیوں کا ایمان حضرت موسیٰ پر۔ فرمایا رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ، اہل کتاب تھا تو اپنے نبی پر اس کا ایمان تھا، مگر وہ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچانک اس نے اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ تو فرمایا لہم اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، سبحان اللہ، کہ اس نے اپنا دین چھوڑا اور سچے دین میں آ گیا۔ تو ان کے لیے کتنے اجر ہیں؟ یہ شک نہیں کرنا کہ پتہ نہیں ادھر آیا تھے ہجے بچوں ادھر ہی ہے، الٹا حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا ڈبل اجر ہے۔ ایک اجر اس غلط جماعت کو چھوڑنے کا اور دوسرا اجر صحیح جماعت میں شامل ہونے کا۔ ان کو تمہیں سمجھ آئی ہے؟ تو تھوڑی نظر حدیث والی ہونی چاہیے۔ دوسرا جی، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، دوسرا وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی پورا حق ادا کرے اور اللہ کا بھی پورا حق ادا کرے۔ یہ ساڈے والے جڑے نا غریب ہے تے پلیت ہی بڑے نے، جنوں جا کے چھیڑو ایک تے جھوٹ بولن گے، کوئی سودا کھرا نہیں ویچن گے اور کوئی صحیح نہیں ویچن گے، اور اتوں کی کہن گے او جی اسی تے ماڑے بندے ہیں۔ بھی تو ماڑا کد ہے؟ اللہ دے گھر تے تو وڑدا کوئی نہیں، اور نماز تو سچ تو بولدا کوئی نہیں، تے تیرے تے زرداری چ فرق کی رہ گیا؟ تو چھوٹا زرداری چلو کہہ لے، او بڑے جھوٹے صحیح۔ تو سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مالک کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کا بھی حق، تو اس کو بھی اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا، یہ اب ان کا سوال آ گیا کہ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَتَعْهَا، کہ جس کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس سے ہم بستری بھی کرتا ہو۔ اب یہ کام لونڈی سے تو کر رہا ہے، پر لونڈی کے حقوق غلاموں والے ہیں، بولو بیویوں والے، پر اس نے کیا کیا؟ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اس نے اس لونڈی کو ادب سکھایا۔ کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے تو لونڈیوں کو ادب شدب نہیں سکھاتے تھے، کام شام لیا اپنا استعمال کیا چلو بھائی، پر اس نے کیا کیا؟ ادب سکھایا، اور بڑا خوبصورت ادب سکھایا۔ ادب سے مراد اسلامی آداب ہے کہ اسلام میں کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے۔ دوسرا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اس نے اس لونڈی کو علم بھی سکھایا، جیڑا اسی ہجے تک اپنی گھر والیاں نوں مجھ تے علم بڑا ہے جی، 10 پڑھی ہے، 15 پڑھی ہے جی، BA ہے، انہیں ماسٹر کیتا ہے، انہیں فلاں ڈگری لئی ہے، انہیں جی PhD کیتا ہے، پر اندے وچ کوئی علم والی گل، یہ تے فن اور ہنر ہے۔ علم تے وہ ہے جندے چ اللہ دا قرآن آئے، سونے نبی دا فرمان آ جائے۔ فرمایا اس نے اپنی لونڈی کو علم سکھایا، فاحسن تعلیمها، اور وہ بڑا خوبصورت علم سکھایا، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر دیا، اور آزاد کر کے فتزوجها، اس کو اپنی بیوی بنا لیا۔ فلہ اجران، اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ وہ جو حدیث پوچھنے والے آئے تھے، قال عامر، حضرت عامر شابی رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کر کے فرمایا، آتینا کہا،
بغیر شیء، او بچو، او حدیث لینے والو، دیکھو میں نے تمہیں مفت میں حدیث سنا دی ہے۔ اور کون ہے سبحان اللہ؟ میں تمہیں مفت میں حدیث سنا دی ہے، فری سنا دی ہے یار۔ وَقَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِي مَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وگرنہ تو تمہیں اونٹنی پر سوار ہو کر شہروں میں جا کر یہ حدیث حاصل کرنی پڑتی، اور میں نے تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے سنا دی۔ ہن یہ مطلب یہ تو نہیں نا بھی وہ کچھ لینا چاہتے سن، یہ مطلب تو نہیں ہے نا۔ اسی تے وہ جی دل لگی واسطے بھی گل کر دئیے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب کہندا ہے بھی مینوں کچھ دیو، اور یہ بڑا گھٹیا سوچ ہوتی ہے۔ اور اگر مولوی صاحب ایسا نہ کہے اور دل میں پھر بھی لالچ رکھے کہ کچھ، تو اس مولوی دے دل تے بھی سمجھ لو خدا دا قہر نازل ہو رہے ہیں۔ اس مولوی دی مثال وہ ہے کہ ایک مرید نے کیا، پیر جی راتی میں خواب ویکھیا ہے۔ پیر صاحب نے کیا کی، کہنے لگا پیر جی میں ویکھیا کہ میرا ہاتھ گندگی چ ہے، تہاڈا ہاتھ جڑا ہے نا وہ حلوے وچ ہے، وہ بڑے نور وچ ہے، بہت خوبصورت ہے نا، تہاڈا ہاتھ شہد وچ ہے تے میرا ہاتھ گندگی وچ ہے، پخانے چ ہے۔ پیر صاحب کہنے لگے تو دنیا دار کمینہ آدمی ہے اور میں ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا۔ انہوں نے کہا نہیں، اگلا خواب پورا نہیں ہویا، اگلا حصہ بھی ہے۔ انہوں نے کیا ہو کی، انہوں نے کہا پیر صاحب تسی میری انگلی چوسن ڈے ہو، میں تہاڈی چوسن ڈیا۔ تو یہ ان پیروں کی مثال ہے، مولویوں کی، خطیبوں کی مثال ہے جو قرآن و حدیث کا درس دے کر لالچ رکھتے ہیں کہ کچھ آ ہی جائے۔ بولو کچھ کہے تب بھی سمجھ لو مولوی پر غضب ہے، نہ کہے تب بھی۔ پر اللہ کی قسم کبھی آپ سے ایسی بات کرتے ہیں تو دل میں لالچ نہیں ہوتی، ایسے شغل میں ہو جاتی ہے جیسے صحابی نے حدیث سنا کے کہا اور یار میں نے تم کو مفت میں سنا دی ہے۔ اچھا جی، اب صرف 2 حدیثیں ہیں چھوٹی چھوٹی، پھر میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو سیر کرانے لے جانا ہوتا ہے۔ حدثنا محمد بن علائی قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضرت ابو بردہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المملوک الذی یحسن عبادت ربہ ویؤدی الی سید الذی فرد الطاعۃ والنصیحۃ لہ اجران، کہ سرکار نے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے پروردگار کی عبادت بہترین طریقے سے کرے، ساتھ اپنے آقا کے جو حقوق ہیں مثلا آقا کی اطاعت، خیر خواہی، ان کو بھی کما حقہ ادا کرے تو اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ اب حدیث آخری ہے، حدیث نمبر 205، اور یہ بھی اسی صحابی سے، پر میں سند سنانا ہوں۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابی بردة قال سمعت ابا بردة يحدث عن ابیہ، حضرت ابو بردہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ سے اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المملوک لہ اجران اذا ادى حق اللہ فی عبادتہ او قال فی حسن عبادتہ وحق ملیکہ الذی یملکہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس غلام کے لیے ڈبل اجر ہے جو اللہ کی عبادت کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے اور اپنے آقا اور مالک کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں سے بچنا چاہیے اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔